آج ہم ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والے واقعے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے متعلق ہے۔ جی، حضرت حسن بصری، ان کا نام ہی علم و عرفان کی پہچان ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں، اس کا ذکر اشک ندامت نامی کتاب میں ملتا ہے۔ جی ہاں۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت حسن بصری اپنی عبادت گاہ کے بالا خانے پر تھے اور بہت رو رہے تھے، آنسو بس بہے جا رہے تھے۔ جی، اللہ کی یاد میں، اس کے خوف یا محبت میں، یہ تو ان جیسی ہستیوں کا معمول تھا۔ ان کے ہاں یہ جو عاجزی تھی، اپنی حقیقت کو جاننا، یہ بہت اہم تھا۔ صحیح۔ تو یہ واقعہ اسی کیفیت کا ایک چھوٹا سا عکس ہے، آنسوؤں کا گرنا، اور پھر جو بات ہوئی وہ اصل میں غور طلب ہے۔ ہاں، تو ہوا یہ کہ وہ رو رہے تھے اور نیچے گلی سے کوئی شخص گزر رہا تھا۔ اچانک حضرت کے آنسوؤں کے کچھ قطرے اس پر گرے۔ اچھا۔ تو اس شخص نے اوپر دیکھا اور پوچھا کہ اے بزرگ، یہ قطرے پاک ہے یا ناپاک؟ مطلب مجھے دھونے چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں کیسا سوال ہے۔ عام طور پر تو بزرگوں کے آنسو متبرک سمجھے جاتے۔ ہاں نا، لیکن یہاں حضرت حسن بصری رحمت اللہ کا جواب سنیے۔ انہوں نے کہا، بھائی، یہ مجھ گناہ گار کے ناپاک آنسو ہیں، انہیں دھو ڈالو۔ سبحان اللہ، کیا جواب ہے! اپنی عبادت کے آنسوؤں کو ناپاک کہہ رہے ہیں؟ یہی تو بات ہے، اس میں کتنی گہری، مطلب کتنی شدید عاجزی ہے، خود کو گناہ گار سمجھنا اس مقام پر بھی۔ جی، یہ کوئی رسمی بات نہیں تھی، یہ ان کی اندرونی کیفیت تھی۔ وہ اپنی ذات کو، اپنی عبادت کو اللہ کی عظمت کے سامنے بالکل حیج سمجھ رہے تھے۔ تو کیا یہ مطلب ہے کہ وہ سچ میں انہیں ناپاک سمجھتے تھے یا یہ صرف انکساری تھی؟ دیکھیں، لفظی طور پر شاید ناپاک نہ ہوں، لیکن یہ ان کے احساس کی شدت ہے۔ یہ وہ تقویٰ ہے جہاں انسان اپنی ہر نیکی میں بھی اپنی کوتاہی دیکھتا ہے۔ اسے کہتے ہیں شدید خود احتسابی۔ اچھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آنسو میری ذات سے نکلے ہیں اور میری ذات تو گناہوں سے آلودہ ہے، تو یہ پاک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ کے لائق کیسے؟ واہ! یعنی اپنی کسی بھی حالت پر فخر کا شائبہ تک نہیں۔ بالکل، اور یہ جواب وہ ایک عام آدمی کو دے رہے ہیں۔ کوئی دکھاوا نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، جو اندر ہے وہی باہر ہے۔ صحیح کہا، اس سے ان کی سچائی اور خلوص کا پتہ چلتا ہے۔ یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل پاکی تو اللہ کی ہے۔ بندہ جتنا بھی قریب ہو جائے، اپنی کمزوری کا احساس رہنا چاہیے۔ یہ صرف ظاہری پاکی کا معاملہ نہیں، باطن کی صفائی کا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اصل بزرگی صرف عبادت میں نہیں، بلکہ اس گہری عاجزی اور خود شناسی میں ہے۔ جی، آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی حیثیت کو پہچاننا، یہی اصل تقویٰ کی بنیاد ہے۔ تو اس سارے واقعے سے ہمارے لیے کیا سبق ہے آج کے دور میں؟ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ حقیقی تقویٰ کیا صرف ظاہری اعمال ہیں یا دل کی یہ کیفیت زیادہ اہم ہے؟ اور ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ کی یہ جو شدید خود آگاہی اور عاجزی ہے، یہ آج کل جو سیلف اسٹیم یعنی خود اعتمادی کی باتیں ہوتی ہیں، ان سے کیسے مختلف ہے؟ اچھا سوال ہے۔ کیا روحانی ترقی کے لیے اپنی کمزوریوں کا اتنا شدید احساس ضروری ہے، یا یہ دونوں چیزیں ساتھ چل سکتی ہیں؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔